نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 40 تک 25 آیات کریمہ کی ابھی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر کے بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا حصہ ہم آیت نمبر 16 سے لے کر کے آیت نمبر 29 تک، یہ پہلا حصہ ہوگا، اور دوسرا حصہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 40 تک 11 آیتوں کا حصہ۔ جو ابتدائی 14 آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ پورے قرآن پاک میں
سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان فرمایا۔ حضرت مریم یہ جناب عمران کی بیٹی تھیں، اور ان کی والدہ نے جب اپنے پیٹ میں حمل کا بوجھ محسوس کیا تو نظر مانی کہ اللہ مجھے یہ جو حمل ہے صحیح سالم دے گا تو میں اسے اس کے گھر مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ذہن میں، دل میں یہ 100% خیال تھا کہ مجھے اللہ بیٹا دیں گے۔ جب حمل ظاہر ہوا اور بچے کی بجائے بچی کی پیدائش ہوئی تو سورہ آل عمران میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ان کی والدہ نے کہا کہ پروردگار وضعتها انثى، یہ تو میں نے بچی کو جنم دے دیا ہے۔ یہ خیال ان کا اس لیے ظاہر ہوا کہ عام طور پہ مساجد کی خدمت مرد کیا کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی، تو یہ اب میں نے نظر بھی مانی ہے کہ حمل صحیح سالم ہوگا تو خدمت کے لیے وقف کروں گی، اور یہ بچے کے بجائے بچی ہے تو یہ کیسے خدمت کر پائے گی اور کیسے مسجد میں رہ پائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے وقف کرنے کا مطلب 100% یہی تھا کہ اب ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز مسجد سے متعلقہ جگہ میں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، یا غیب سے آواز آئی، یا حضرت زکریا علیہ السلام کی وساطت سے انہیں کہا گیا۔ زکریا علیہ السلام نبی تھے اور ان کے بہنوئی تھے۔ یہ بات سامنے آئی کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کیا دیا ہے اور ہم ان سے کیا خدمت لیں گے، آپ نے جو نظر مانی اسے پورا کیجیے۔ چنانچہ نظر کو پورا کرنے کے لیے مریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے متصل ایک کمرے میں چھوڑ دی گئی۔ اب اگلا سوال تھا کہ ان کی کفالت کون کرے، تو اس کے لیے قرآن اندازی ہوئی، اور اس قرآن اندازی میں ان کے خالو وقت کے نبی سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آیا۔ انہوں نے ہی کفالت شروع کی، اور وہ مسجد کے پاس ہی رہتے تھے، ان کا حجرہ انہوں نے متعین کر دیا، اور یہ کفالت ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضرت مریم عام حالات اور عام سلسلوں سے ہٹ کر، جیسے کہ بچے اپنے ایک ترتیب کے ساتھ ان کا بچپنا ہوتا ہے، مدت رضاعت ہوتی ہے، پھر ہلکا پھلکا ان کا چلنا پھرنا، اور پھر دوڑنا، اور پھر لڑکپن، اور پھر ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو غیر متوقع انداز سے خرق عادت کے طور پر مافوق الاسباب دنوں میں ہی ان کو اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑا کر دیا، اور یہ بہت جلد جوان ہو گئی، مسجد کی خدمت کے لیے موزوں ہو گئی۔ اب لوگ چلے جاتے، لوگ جب اللہ کی عبادت کر کے چلے جاتے تو یہ اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص، والدہ کی خلوص نیت کے ساتھ مانی ہوئی نظر کے نتیجے میں ان پر اپنا بڑا کرم فرمایا۔ بہت باحیا، بہت نیک صفت، پاک طینت اور انتہائی شرم و حیا کا پیکر تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک بڑا مقام اور رتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن عورتوں کی مثال دی ہے، مسلمانوں کے لیے جن عورتوں کو بطور مثال قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، ان دو عورتوں میں سے ایک حضرت مریم ہے اور دوسری امرأہ فرعون، یعنی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ پچھلی امتوں کی نیک سیرت خواتین تھیں۔ برعکس حضرت مریم ایک نیک سیرت خاتون، وہاں حجرے میں قیام پذیر، ادھر مسجد اقصیٰ کی خدمت، اور یوں دن بیتتے گئے، گزرتے گئے، یہاں تک کہ آپ کے جوانی کے ان دنوں میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس حجرے میں، جو کہ عام طور پہ بند ہوتا تھا، یہاں کسی کی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کوئی مرد ادھر آ کے کبھی
اس نے جھانکا بھی نہیں۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ وہ اپنی عبادت میں مصروف ہیں اور ان کے حجرے میں ایک آدمی ہے، وضاقتہ کے اعتبار سے انتہائی شریف معلوم ہوتا ہے اور نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس طرح بے حجاب ان کے کمرے میں آ جانا ان کو بڑا عجیب لگا اور انہوں نے اب اس کا اظہار کیا۔ فرمانے لگیں کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، وضاقتہ کے اعتبار سے تم نیک سیرت ہو، اچھے بھلے آدمی لگتے ہو، اگر واقعی تم ظاہر کے اعتبار ظاہر کی طرح باطن میں بھی اسی طرح متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی تمہارا دل بھی تمہارے ظاہر کی طرح ہے، ایک بڑا جملہ ہے، تمہارا دل بھی تمہارے ظاہر کی طرح ہے، تم باطن میں بھی اسی طرح پاک ہو جس طرح ظاہر سے نظر آتے ہو، تو پھر میں اپنے رب کی پناہ چاہتی ہوں تم سے کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تقویٰ کی اصل یہ ہے کہ انسان تنہائی میں اللہ سے ڈرے۔ لوگوں کے سامنے تو سارے ڈرتے ہیں، سارے متقی تقویٰ کے پہاڑ ہوتے ہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ تنہائی میں کیا کرتا ہے۔ خیر، جناب مریم نے اس آنے والے شخص کو اللہ کا خوف دلایا۔ ایک بات تو میں نے عرض کی کہ یہ کہ ظاہر اور باطن میں فرق نہ ہو۔ دوسرا، یہاں پر ایک اور سبق بھی ہمارے سامنے آ گیا اور وہ یہ ہے کہ بی بی مریم نے آنے والے شخص کو برا بھلا نہیں کہا، برا نہیں کہا، اس کو جو ہے وہ سخت الفاظ نہیں کہے پہلی فرصت میں۔ ابھی اس نے آنے کا مقصد ہی نہیں بیان کیا، آنے والے نے اپنا داعیہ بیان نہیں کیا، آنے والے نے اپنی جو چاہت ہے اس کا ذکر نہیں کیا، مقصد کو بیان نہیں کیا۔ ادھر بی بی مریم نے پہلے ہی اس سے کہہ دیا کہ تمہارا ظاہر بھلا معلوم ہوتا ہے، اچھے آدمی ہو، اچھے آدمی لگتے ہو، تو دیکھنا کوئی گناہ نہ کر جانا، کوئی غلطی نہ کر جانا، کوئی خطا کی طرف ہاتھ مت بڑھانا، تقوی اختیار کرنا۔ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اس سے دھمکانا مقصود نہیں تھا، اس سے ان کو ڈرانا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس سے ان کو احساس دلانا مقصود تھا کہ تمہارے بارے میں کہنے والی خاتون کا تصور بڑا اچھا ہے، تو اس کے تصور کو خراب نہ کرنا۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے شرم و حیات دلانے کا۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو لان تان کر کے ہی شرم و حیات دلائی جائے، بعض اوقات اس کی وضاقتہ کو اس کی حیا کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہاں یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ عورت ذات کو مرد کے حوالے سے نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ الفاظ کی سختی نہ ہو لیکن لہجے کی سختی ضرور ہو، لہجے کی سختی ضرور ہو، الفاظ کی سختی نہ ہو، لان تان نہ ہو، جب تک کہ کوئی غلط داعیہ سامنے نہیں آتا۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب آگے جناب مریم کی اس گفتگو کے بعد آنے والے شخص نے عجیب بات کہی، انما انا رسول ربک، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ اب بی بی مریم تھوڑی سی سنبھلی کہ رب کا قاصد میرے ہاں، وہ تو زکریا علیہ السلام نبی ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے، میرے پاس کیوں آیا؟ تو انہوں نے ساتھ خود ہی کہہ دیا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بچہ، صاف ستھرا نتھرا ہوا بچہ، طیب و طاہر بچہ میں آپ کو دوں۔ اب جب یہ بات انہوں نے بی بی مریم سے کہی تو فطرتاً جو عورت پاک دامن ہو، جو عورت شرم و حیا کا پیکر ہو، جس عورت نے کبھی غیر محرم پر نظر ہی نہ ڈالی ہو، جو عورت تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والی ہو، ذکر و اذکار، ریاضت اور عبادت میں زندگی گزارنے والی ہو، مسجد کی خدمت کرنے والی ہو، اس عورت کو اس طرح کی بات آ کر کے کہہ دینا، اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بچہ کہاں سے ملے گا؟ کیسے کیوں کر آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ میں نے تو شادی نہیں کی۔ اب انہوں نے دو لفظ استعمال کیے۔ پہلا لفظ استعمال کیا کہ کبھی کسی مرد نے میری طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اشارہ تھا کہ مجھے اللہ نے زنا سے پاک رکھا ہے، بدکاری سے پاک رکھا ہے، عیبدار زندگی نہیں ہے میری۔ دوسرا، کسی بشر نے مجھے چھوا بھی نہیں، یہ چھونا یہ اشارہ تھا کہ میری شادی نہیں ہوئی، یعنی جو جائز طریقہ ہے اس طریقے سے بھی میں کبھی کسی مرد کے قریب نہیں ہوئی۔
اور جو ناجائز طریقہ اس میں بھی کبھی کسی مرد کے قریب نہیں ہوئی، تو پھر بچہ کہاں سے آئے گا؟ تو آنے والے نے کہا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں اور میں آپ کو بچہ دینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ ایسا ہی کیا مطلب؟ اسی حالت میں، جس حالت میں آپ ہیں اسی حالت میں آپ کے ہاں بچہ ہوگا۔ چنانچہ اب جب حضرت مریم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میرے ساتھ تو پہلے بھی بہت سارے کام ایسے ہوتے رہے جو عادت سے ہٹ کر تھے، میرا پلنا بڑھنا عادت سے ہٹ کر تھا، میرے ہاں آنے والے فواکہ طعام غذائی اجناس وہ عام عادت سے ہٹ کر تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے تھے، ایسی ذائقے اور ایسی لذتیں جو میرے اس پورے دیش میں، عرض فلسطین میں یہاں کے پھلوں میں نہیں تھی، وہ سب کچھ آ جاتا تھا، آرام سے میرے سامنے پڑا ہوتا تھا، میں اسے کھاتی تھی۔ تو ظاہر ہے خراق عادت یہ سارے معاملات ہوتے تھے۔ یقین تو ان کو آ گیا کہ یہ اسی ذات کی طرف سے جس ذات کی طرف سے یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، یقین آ گیا۔ لیکن بات وہی حضرت زکریا علیہ السلام والی ہے، یقین تو انہیں بھی تھا، لیکن سوال کر دیا کہ پروردگار علامت کیا ہوگی اس کی؟ آپ نے یحییٰ بیٹے کو دینا ہے، علامت کیا ہوگی؟ حضرت مریم نے بھی یہی سوال کیا، اے آنے والے قاصد بتائیے تو صحیح اس کی علامت کیا ہوگی، نشانی کیا ہوگی؟ اب انہوں نے کہا جی نشانی تو کوئی نہیں، ایسی نہیں، بس صرف اتنا ہے کہ میں آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کے گریبان میں پھونک مارتا ہوں، اس سے آپ کو محسوس ہو جائے گا، نشانی نشانی۔ انہوں نے پھونک ماری، ادھر لمحے بھر میں بوجھ محسوس ہونا شروع ہو گیا، وہ جو حمل کا بوجھ ہوتا ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، بی بی مریم حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ اب اگلا مسئلہ آ گیا، یہ تو ہو گیا، پورا ہو گیا معاملہ، لیکن اگلا معاملہ اور وہ یہ کہ میں ایک پاک سیرت پاک صفات خاتون، با حیا ہاں جی اور باپردہ خاتون، میرے ہاں اس طرح بچے کی ولادت، نہ کوئی شادی نہ کوئی سلسلہ، اب اگر میں باہر نکلوں گی بچہ لے کر کے، جب بھی آج ہفتے بعد 10 دن بعد جب بھی ہاں جی یا مہینے کے بعد یا مروجہ طریقے سے، تو میں جب باہر نکلوں گی تو بچے کو دیکھ کر کے لوگ کیا کیا خیالات کریں گے، کس کس کو میں جواب دوں گی، کس کس کے سامنے اپنی پاکی بیان کروں گی، کس کس کے سامنے اپنی پاکیزگی کا اظہار کروں گی۔ بی بی پریشان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاصد جبرائیل امین نے ان کو فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ آسانی کا فرمائیں گے۔ بس یہ اس بوجھ کو اور آنے والے جو حالات تھے انہیں محسوس کر کے اس تصور میں، اس خیال میں تھوڑا پریشان ہو گئی، اور یہ پریشانی فطرتی ہے۔ یاد رکھیے مرد سے زیادہ عورت کو اپنی عزت اور ناموس کا خیال ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا ایک وتیرہ ہے۔ دنیا میں ایک مرد اور ایک عورت اگر بد کرداری میں مبتلا ہو جائیں، پکڑے جائیں، تو عام طور پہ لوگ پلان تان عورت کو کرتے ہیں، مرد کو نہیں کرتے۔ حالانکہ اصولی درجے میں شریعت کی نظر میں دونوں مجرم ہیں، دونوں برابر ہیں۔ تو بی بی مریم نے اس بات کا خیال کر کے کہ لوگ عورت کو زیادہ ملامت کرتے ہیں، مجھے جو ہے وہ برے بھلے الفاظ کہیں گے، تو آپ اس خوف سے، اس پریشانی کے عالم میں اپنے حجرے سے نکل گئی اور دور ایک جنگل کی طرف نکل گئی۔ حجرے میں نہیں ہے، حجرے سے نکل گئی ہیں، اور جیسے ہی وہاں پر پہنچی تو بوجھ بہت زیادہ محسوس ہوا، اور اب وضع حمل کا وقت آیا۔ اب جب یہ کیفیت دیکھتی ہیں تو اوپر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتی ہیں، اے اللہ تو قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں نسیم منسیہ ہو جاتی، لوگ بلا دیتے وکنت نسیم منسیہ۔ یہ وہ خوف ہے، یہ وہ معاشرے کا ایک نفسیاتی دباؤ ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہو گئی۔ لیکن غیب سے آواز آئی کہ ہماری بندی پریشان نہ ہو، آپ کو اس حالت میں کھانے کی بھی ضرورت ہوگی، پینے کی بھی ضرورت ہوگی، اور آپ کو اس حالت میں ظاہر ہے وہ جو سارا ایک انتظام و انصرام ہوتا ہے عورت کے پاس، دوسری خواتین کا جو اس وضع حمل کے وقت ضرورت ہوتی ہیں، ڈاکٹر ہو، دائیا ہو، جو بھی، تو ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کی بھی ضرورت ہے۔ یہ خراق عادت ہے سارے معاملات۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی خاتون کے، بغیر کسی انسان و بشر، جن اور ملائکہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وضع حمل کے معاملے میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ساتھ ہی حکم فرمایا کہ آپ جس درخت کے نیچے بیٹھی ہیں، یہ کھجور کا درخت ہے، اس کے تنے کو آپ اسی حمل کے دوران آپ اس کو ذرا ہلائیے تو آپ کے پاس کھجوریں آ جائیں گی، اور جس جگہ آپ بیٹھی ہیں یہیں سے آپ کے لیے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ اللہ نے اس جگہ سے پانی کا چشمہ جاری کیا، کھجوریں بغیر موسم کے پھل دینا شروع ہو گئیں۔ اب یہ کھجوریں بھی کھا رہی ہیں، پانی بھی پی رہی ہیں، لیکن وہ بوجھ سر پہ ہے۔ فوراً آواز آئی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، جب آپ نے قوم میں جانا ہے، قوم میں جب آپ نے بچے کو لے کر کے جانا ہے، آپ نے صرف ان سے یہ کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے، چپ کا روزہ، خاموشی کا روزہ ہے، اور اشارہ کر دینا ہے بچے کی طرف۔ جب سوال کریں گی، سوال کریں لوگ تو آپ اشارہ کریں بچوں کی طرف، بچے کی طرف۔ چنانچہ بی بی مریم اللہ کی طرف سے اس درخت کو ہلاتی ہیں، پھل آ جاتا ہے، پانی وہاں سے نکل آتا ہے، اس چشمے سے آپ پانی پیتی ہیں، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ جو غیب کی آواز تھی، چاہے وہ فرشتے کی تھی، چاہے وہ کسی بھی جو غیب کی آواز تھی، جو بھی، اس آواز کے اتباع کرتے ہوئے، اس آواز کی پیروی کرتے ہوئے، اس حکم کی بجاوری کرتے ہوئے آپ اپنی قوم کی طرف آ گئے۔ اب جب قوم کی طرف آئیں، گود میں بچہ، خاتون باحیا، اولاد انبیاء میں سے حضرت ہارون کی ہمشیرہ کہلانے والی، یا جناب ہارون کی ہمشیرہ کہلانے والی، اور نسل اندر نسل انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھنے والی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی سالی کی بیٹی، یہ سارے رشتے اور سارے معاملات، اور مسجد اقصیٰ کی خادمہ، ہاں جی، اور عبادت گزار طیبہ طاہرہ، اور اس کے پاس یہ بچہ، ظاہر ہے وہ قوم جس کو ہم یہود کہتے ہیں، وہ شروع دن سے وہ تو نبی کو، موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو بھی ان کی عزت میں کمی لانے اور ان کی بے کرامی کرنے میں انہوں نے کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ اللہ کی آواز کو سنا تو کہنے لگے کہ لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لائیں گے لگا حتیٰ نر اللہ جہرۃ، اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ہمیں کیا پتہ پہاڑ کے پیچھے کون بیٹھا، یہ تو وہ بےہودہ قوم تھی۔ اب اسی قوم کے درمیان حضرت مریم آ رہی ہیں، خوف اور خطرہ تو ہے ہی، ان کی روش اور ان کی سرشت کا اندازہ ہے۔ جب آئیں تو قوم نے کہا، او اے مریم، آپ نے یہ سرکشی کر دی، آپ نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، اتنا بڑا جرم کر دیا۔ ہم تو آپ کو سمجھتے تھے کہ آپ مسجد اقصیٰ میں، آپ خدمت گزار، آپ عبادت گزار، آپ طیبہ طاہرہ، اور یہ وہ، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ بڑے سخت سخت الفاظ کہے، اور یہ صرف اس وقت نہیں کہے یہودی نے، یاد رکھیے آج تک یہودی بی بی مریم کو نعوذ باللہ زانی اور بدکارہ سمجھتے ہیں، آج تک۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ نبی نہیں سمجھتے، بلکہ نبی تو بہت دور کی بات ہے، ان کو وہ لفظ کہتے ہیں جو لفظ میں زبان پر بھی نہیں لا سکتا، ان کے عقائد اور نظریات میں یہ بات شامل ہے۔ جب تشریف لائیں قوم کے درمیان تو قوم نے سوالات کیے۔ اب بی بی مریم نے قوم کے سوالات کے جواب کے لیے خدائی طریقہ جو بتایا ہوا تھا اسی کے مطابق عمل کیا، اشارہ کیا میں روزے سے ہوں، بچے کی طرف اشارہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب قوم ہنسنے لگ گئی، مذاق اڑانے لگ گئی، بچہ بولے گا، ہمارے سوال کا جواب دے گا، یہ دودھ پیتا بچہ، نو مولود بچہ، یہ بولے گا۔ لیکن پھر بچے نے بولا، اور ایسا بولا کہ وہ انگشت بدن دان ہو گیا۔ اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے، دیکھیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اللہ اکبر، اور کتاب یعنی قرآن میں مریم کا بھی ذکر کیجیے جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی بن گیا، یعنی آدمی کی شکل میں آیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں۔ آیا کیوں؟ اس لیے آیا ہوں
کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، مانا میں نے نکاح نہیں کیا، ولم اک بغیا، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، یہ لڑکا کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے فطرتاً عادتاً بچے کی پیدائش کے لیے مرد اور عورت کا ایک تعلق ضروری ہے، وہ تعلق چاہے خدا نخواستہ الیاذ باللہ ناجائز ہو یا جائز ہو، لیکن بچے کی پیدائش کا ایک تصور وہاں موجود ہے۔ یہاں سے ہی سمجھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انداز کیوں اختیار کیا، یہ اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے کہ لوگوں تم اسباب پر یقین رکھتے ہو، یہاں دیکھو میں تمہاری نظر کے مطابق، تمہاری سوچ کے مطابق جو سبب ہے مرد اور عورت کے میلاپ کے تعلق کے نتیجے میں بچے کی پیدائش، میں اس سبب کو ہٹا کر ایک اور سبب پیدا کر رہا ہوں۔ وہ سبب آگے آ رہا ہے، وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب یہ کہ احابلہ کی غلامن زکیہ، پیچھے گزرا کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں آیا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ بھائی لڑکا بخشنا، لڑکی بخشنا، بچہ بچی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ لیکن حضرت جبرائیل نے اس عمل کی نسبت اپنی طرف کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک اور سبب اللہ پیدا کر رہے ہیں، اور وہ سبب کیا ہے؟ سبب ہے جبرائیل امین کی پھونک۔ اللہ جبرائیل امین کی پھونک، یہ سبب بنا دیا اللہ نے۔ چاہے اللہ تو اللہ پھونک کو سبب بنا لے کس کے؟ اولاد کا، لیکن بشرط ہے کہ یہ پھونک کس کی ہو؟ جبرائیل امین کی ہو، اور ہوگی بھی اللہ کے حکم سے، تو تب، ورنہ اگر آج کا پیر اور آپ کا آج کا داڑھی منڈا اور آج کا چرسی شرابی اور ہیروئن اور بھنگ پینے والا اگر کسی خانقاہ پہ بیٹھا ہے یا کسی جگہ پہ بیٹھا ہے کسی مزار پہ، اور وہ کہے کہ جناب یہ بی بی مریم کو جناب جبرائیل نے پھونک ماری، ان کی اولاد پیدا ہو گئی، ہم بھی پھونک مارتے ہیں اولاد پیدا ہو جاتی ہے، بالکل جھوٹا دعویٰ ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے۔ وہ تو اللہ نے بھیجا تھا ان کو اسی کام کے لیے، اللہ صرف سبب چینج کرنا چاہ رہے تھے تاکہ سبب لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک چیز کا ایک ہی سبب نہیں ہوتا، اور اللہ سبب کے محتاج نہیں ہے، اللہ چاہے تو اسی سبب سے پیدا کرے، اللہ چاہے تو سبب چینج کر دیں۔ بہرحال آگے جی، قال کذالک، جناب جبرائیل نے کہا کہ ہوگا تو یوں ہی، قال ربک هو علی، تمہارے پروردگار نے فرمایا یہ مجھے آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور میں اسے اسی طریقے پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی بنا لوں اور رحمت بنا لوں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، طے ہو گیا کہ ایسا ہونا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اچھا، فحملت فانتبذت به مکانا قصیا، تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی، پھونک ماری، ادھر پریشانی شروع ہو گئی، اور پریشانی شروع ہوتی تو کمرہ چھوڑا، گھر چھوڑا، وہ پردے والی جگہ چھوڑی اور دور ایک جگہ چلی گئی۔ فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، پھر درد ذہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اب مارے غم کے اور لوگوں کے طعن و تشنیع کا سامنا کرنے کے اعتبار سے کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی، یعنی بلائی جا چکی ہوتی۔ فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا، یعنی جہاں آپ بیٹھی ہیں، نیچے سے مراد جہاں آپ بیٹھی ہیں اس سے نچلی سطح پر جو جگہ ہے وہاں اللہ نے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیے، آپ پر تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اور بس آپ کھائیے، پیجئے اور آنکھیں ٹھنڈی کیجئے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اگر آپ کسی آدمی کو دیکھو، یعنی آپ اب یہاں سے جانا، جب آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی تو آدمی آئے گا، جب کوئی آدمی آئے تو آپ اس کے بولنے سے پہلے کہہ دینا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ، کہ آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے رحمان کا، لہذا فلن اکلم اليوم انسیا، رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج
کسی بھی آدمی سے کلام نہیں کروں گی. اشارہ سن، یہ بات بھی آپ نے اشارہ سن کرنی. دیکھیے غور کیجیے، آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کھجور کے جس تنے کے نیچے ہیں، درخت کے نیچے ہیں، یا اس کو ہلائیے تازہ کھجوریں آ جائیں گی. یہاں دو چیزیں سامنے رکھ لیجیے، یا تو یہ موسم گرمی کا تھا یا یہ موسم سردی کا تھا. اگر تو موسم ہو گرمی کا پھر تو کھجوروں کی آمد سمجھ میں آتی ہے. کھجوروں کی آمد ہے کیونکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کھجوریں پکتی ہیں تو اب کس موسم میں پکتی ہیں؟ گرمی کے موسم میں. لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر واقعی یہ گرمی کا موسم تھا تو یہ جو عیسائی 25 دسمبر کو یوم ولادت مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو سردیوں کے دن ہے. اس لیے یہ گرمیوں کے دن، تو اگر گرمیوں کے دن ہیں تو پھر ان کا یوم ولادت منانا غلط ہے. اور اگر یہ گرمیوں کے دن نہیں، سردیوں کے دن ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سردیوں میں تو کھجوریں ہوتی نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے کیسے کھجوریں دے دی؟ جواب دیا اسی طرح دے دی جیسے بند کمرے میں جنت کے پھل اور میوے آتے تھے، ایسے ہی دے دی. جیسے پھونک سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، ایسے ہی دے دی. جیسے بچپن سے جوانی تک ان کو بغیر دنیاوی ترتیب کے ان کو بڑھا دیا، ایسے ہی دے دی. اللہ کے لیے دینا کون سا مشکل کام ہے؟ اس لیے سردی کے دنوں میں اگر یہ کھجوریں آئی ہیں سردیوں کے دنوں میں، تو پھر یہ حضرت مریم کی کرامت تھی. ایسی کرامت تھی جیسے کہ خشک زمین میں سے چشمے کا جاری ہونا ان کی کرامت تھی. اللہ اکبر. فاتت به قومها تحمل، پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئیں. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، وہ کہنے لگے مریم یہ تو تو نے برا کام کیا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بدکار آدمی تھا، یعنی بدکردار آدمی تھا، اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی، یعنی آپ کے ماں باپ تو بڑے اچھے آدمی تھے، اچھے لوگ تھے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا. اب وہ لوگ کہ جو پہلے سے طعن و تشنیع کر رہے تھے، انہیں یہ بات پہلے سے بھی زیادہ حیران کن لگی کہ مریم کیا بول رہی ہیں، کیا ان کا انداز ہے کہ میں، یعنی ہم اس بچے سے پوچھیں گے اور بچہ جواب دے گا. چنانچہ ابھی وہ بات چیت کر ہی رہے تھے، شکوک و شبہات کا اظہار کر ہی رہے تھے، گود میں موجود بچے نے یہ گفتگو شروع کی. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. ضرب لگا دی. آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کے عقائد اور نظریات کے حوالے سے ضرب لگا دی کہ کوئی میرے حوالے سے غلط نظریہ نہ اپنائے. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کی زبان سے پہلا کلمہ جو ادا کروایا وہ بندگی کا ادا کروایا. یہ اتنا فصیح اور بلیغ جملہ ہے کہ سارے عیسائیوں کے نظریات، عقائد، افکار مسمار ہو جاتے ہیں. دوسری بات اس بچے نے کہی آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. اس کا معنی کتاب مجھے ملے گی، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. میں برکت والا ہوں، جہاں بھی رہوں گا، زمین پہ رہوں، میں آگے بات عرض کروں، زمین پہ رہوں تب بھی برکت والا، آسمانوں میں چلا جاؤں تب بھی برکت والا، آسمانوں سے واپس لوٹایا جاؤں تب بھی برکت والا، اور جس مقام پہ مدفون ہوں گا وہ مقام بھی برکت والا. اور اللہ نے مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا، تقوی کا حکم دیا ہے. اب یہ گود میں موجود چند ساعات کا بچہ ہے جو بول رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ سلامتی ہو مجھ پر، میری پیدائش پر، میرے وفات پر، میرے اٹھائے جانے پر، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر. اور لوگوں، ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ آخری جملہ ہے. اللہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے اور اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. یہ زبردست قسم کی پنگوڑے میں، گود میں گفتگو ہوئی، خطاب ہوا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے.
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کا ایک نقشہ بیان کیا ہے ان آیات کریمہ میں کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نظریات کے اعتبار سے مختلف نظریات کے حامل ہو گئے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت الزام تراشی کے نتیجے میں اس حد تک غلو میں چلے گئے، اس حد تک غلط افکار اور نظریات کے حامل ہو گئے کہ انہوں نے نعوذ باللہ بی بی مریم پر بہتان بازی کی، تہمت لگائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ انہوں نے برے برے الفاظ سے یاد کیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہود آج یہاں تک بھی تصور کرتے ہیں کہ وہ ان کو انسانیت کے مقام اور درجے سے بھی گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی تو بہت اونچی بات ہے، وہ انسانیت کے درجے اور مقام پر بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ان کی والدہ نے نعوذ باللہ غلطی کا ارتکاب کیا۔ میں وہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا کہ جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے اور چاہنے، یہ مخالفین ہیں، اور جو ماننے اور چاہنے والے ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو انتہائی غلوف کا ارتکاب کرنے والے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ربوبیت کے مقام پر، الوہیت کے مقام پر، ابن اللہ ہونے کے مقام پر لا کھڑا کر دیا، خدائی میں شریک ہونے کے مقام پر لا کھڑا کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں، کیا انہیں اندازہ نہیں کہ ہم نے قیامت کے دن سب کو جمع کرنا ہے اور جمع کر کے ہم نے فیصلہ کرنا ہے؟ یہ خلاصہ اور لب لباب اگلی آیات کریمہ کا آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 40 تک 11 آیات کا۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام نے جب مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اپنا سورہ مبارکہ نازل فرما دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ حضرات مہاجرین کو جو ہجرت کر کے جا رہے تھے انہیں یہ سکھائی اور یہ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ جس دیس میں جا رہے تھے وہ دیس عیسائیوں کا تھا، وہاں جب پہنچے تو مسلمانوں کے پیچھے پیچھے جو مکہ مکرمہ کے مشرکین تھے انہوں نے بھی اپنا ایک قافلہ روانہ کر دیا یا اپنا ایک وفد روانہ کر دیا، 2 افراد یا 3 افراد پر مشتمل یہ وفد تھا۔ یہ وہاں گئے، انہوں نے جا کر کے تحفے تحائف پیش کیے شاہ حبشہ نجاشی کو، اور اپنی آنے کی جو گزارش ہے یا مدعا ہے وہ بیان کیا کہ جی ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے دیش سے، ہمارے شہر سے کچھ لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں، کچھ لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں ہمارے شہر اور ہمارے دیش سے، اور یہ لوگ آپ کے بزرگوں خاص طور پہ دین عیسوی کے مخالف ہیں، یہ دین عیسوی کو نہیں مانتے، اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ انہیں دیش سے نکال کر کے ہمارے ساتھ چلتا کیجیے۔ اب شاہ حبشہ نے جو کہ مذہباً عیسائی تھا اور عیسائیوں میں بھی راسخ العقیدہ عیسائی تھا، اچھے عقائد کا مالک تھا، دیندار تھا، اللہ کی الوہیت کا قائل تھا، اس نے ان آنے والے مہاجرین کا پتہ لگایا، بلوایا دربار میں، اور دربار میں بلوا کر کے ان سے حال احوال جانا، آنے کا مقصد پوچھا، وہاں کے حالات جانے۔ یہ لوگ دربار میں موجود تھے وفد۔ اب جو سب سے آخر میں سوال کیا نجاشی نے ان کے کہنے پر، وہ سوال یہ تھا کہ تمہارا عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ کے بابت کیا خیال اور نظریہ ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد یہ بھائی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان مہاجرین نے اپنا متکلم مقرر کیا، یعنی اپنی طرف سے بات کرنے والا مقرر کیا تھا۔ وہ ساری گفتگو کر رہے تھے، باقی لوگ خاموشی سے پیچھے بیٹھ کر کے سن رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا تھا اس سوال کے نتیجے میں کہ خود دربار کے اندر سناٹا طاری ہو گیا تھا، اب کیا ہوگا؟ چنانچہ حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے یہ آیات کریمہ پڑھی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ جب یہ پڑھا
تو آیات پڑھتے جا رہے تھے، نجاشی کی آنکھوں میں آنسو روا تھے۔ صرف قرآن پڑھا بھی، کچھ نہیں کہا، قرآن پڑھا۔ اور جب قرآن پڑھتے جا رہے تھے نجاشی کے، اور اس کے دیکھتے دیکھتے بہت سارے عیسائیوں کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ مکہ کے مشرکین سمجھ گئے کہ دال گلنے والی، ہم تو اپنی پلاننگ میں فیل ہو گئے، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جادو یہاں پر بھی چل گیا۔ حضرت جعفر طیار نے کہا کہ ہمارا وہی خیال ہے جو اللہ کے اس کلام میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو تم نے پڑھا یہ کیا ہے؟ یہی اللہ کی کتاب ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اتاری ہے، جبرائیل لے کر آئے ہیں۔ ہاں کہا یہ تو وہی ہے، وہی ناقوس ہے جو جبرائیل عیسیٰ کے پاس لایا کرتے تھے۔ کہا لوگوں اپنے تحفے تائب اٹھاؤ، واپس چلو، میں تمہارے ساتھ ان کو نہیں بھیجوں گا، یہ یہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ پاک نے مدد اور نصرت اتاری۔ اور یہ میں نے خلاصہ عرض کیا ہے۔ تو ان آیات کریمہ کے پس منظر میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے سنانے کی برکت سے جو پہلے مہاجرین تھے اللہ نے ان کی مدد اور نصرت بھی کی ہے۔ دیکھیے جی، قال انی عبد اللہ، اس بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ جملہ ہے کہ جس نے نصارہ کے عقائد و نظریات کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ مافوق الاسباب پیدا کیا تھا تو پہلا جملہ ہی کیا ادا کروایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، رب نہیں ہوں، رب کا بیٹا نہیں ہوں، رب کی ربوبیت میں شریک نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اور یاد رکھیے یہ اللہ کی بندگی انسان کے اندر صفات میں سے سب سے اعلیٰ ترین صفت ہے۔ انسان کے اندر جتنی بھی صفات ہیں عمدہ، ان تمام عمدہ صفات میں سے سب سے عمدہ ترین صفت جو ہے وہ کون سی ہے؟ بندگی الہ، اللہ کی بندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ بندگی اصل ہے۔ دیکھیے اس کائنات میں جو خرق عادت، جو معجزات ہیں، سارے کے سارے خرق عادت ہوتے ہیں، جو سب سے بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات محمد کی وساطت سے ظاہر کیا ہے۔ ایک ہے کلام اللہ جو یہ ہمارے سامنے، یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، اللہ نے آپ کو دیا، یہ معجزہ ہے۔ لیکن ایک ہے ذات محمد کے ذریعے سے جو معجزہ ظاہر کیا ہے، وہ ہے واقعہ معراج۔ وہ کون سا ہے؟ سفر معراج۔ یہ سفر معراج سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس سفر کی ابتدا اللہ نے کس سے کروائی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، کس سے؟ بعبدہ۔ وہاں پر بھی اللہ نے اپنے حبیب کو یوں نہیں کہا سبحان الذی اسری بحبیبہ بنبیہ برسولہ، بعبدہ، بندگی سب سے اونچی۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں کتاب مل گئی تھی؟ کیا ان کو کتاب کے ساتھ نبوت ان کو مل گئی تھی، کتاب مل گئی تھی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ظاہراً نہیں ملی لیکن باطناً مل گئی تھی۔ کیسے باطناً مل گئی تھی؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کے اعلان نبوت 40 سال کی عمر کے بعد نہیں ملی۔ ختم نبوت کا جو وصف اور منصب ہے یہ آپ کو اس وقت عطا ہوا کہ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، جب آدم کو اللہ نے پانی اور مٹی یعنی اس گارے کی صورت میں ڈالنے سے پہلے، پانی اور مٹی کو گارا بنانے سے پہلے جو صورت تھی، جو کیفیت تھی کہ پانی اپنی جگہ پہ تھا، مٹی اپنی جگہ پہ تھی، مطلب یہ کہ جب ان کی پیدائش کا بھی کوئی تصور یا کوئی پیدائش کا جو ہے وہ آگے سلسلہ تھا ہی نہیں، بنیاد ہی نہیں تھی، تب بھی میں نبی تھا، تب بھی میں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو وصف نبوت ہے یہ انتخاب الہی ہے، اور انتخاب الہی ظاہر اللہ کے علم میں تو پہلے سے موجود تھا کہ میں نے کس کس کو نبی بنا کر کے بھیجنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی
نبوت ان کی ابتدائی ہے، یعنی ان کی تخلیق سے پہلے ہی نبوت ہے۔ ہاں اعلان نبوت انبیاء علیہ السلام کی زبان سے اللہ کرواتے ہیں عمومی طور پہ 40 سال کے بعد، لیکن 2 نبی ایسے ہیں کہ جن کا اعلان نبوت 40 سال سے پہلے ہوا ہے۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے کہ ان کے بارے میں خود جناب جبرائیل نے ان کے والد زکریا علیہ السلام نبی کو یہ کہہ دیا کہ اللہ ان کو نبی بنائیں گے، اور صرف نبی نہیں بنائیں گے بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے پیغام بھی ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب۔ دیکھو ابھی وہ بچے ہیں، بچے ہی نہیں بلکہ پیدا بھی نہیں ہوئے، یوں بھی کہہ لیں پیدائش سے پہلے ہی نبوت کی بشارت دے دی، ان کے صالح ہونے کی بشارت دے دی۔ جب پیدا ہوئے تو کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم بھی ساتھ دے دیا۔ یہ ہے 40 سال سے پہلے۔ اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے خود اپنی زبان سے، اللہ نے ان کی زبان سے کہلوایا اللہ مجھے کتاب دیں گے، اللہ مجھے نبی بنائیں گے، یعنی نبی بنا کر ظاہر کریں گے، کتاب دے کر کے تمہارے سامنے پیش کریں گے، لیکن وصف نبوت اور اعطاء کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اس لیے کہہ دیا کہ یہ اتنی یقینی بات ہے کہ میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا، مجھے کتاب دے دی گئی۔ جب بات یقینی ہونے کی وجہ سے کہا آتانی الکتاب، اللہ نے کتاب دے دی، ورنہ کتاب ابھی ملی نہیں تھی، کتاب ملی بعد میں تھی۔ ٹھیک ہے جی، اعلان نبوت آپ نے کیا اس وقت، لیکن اظہار نبوت آپ نے کیا بعد میں۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہے نبوت نبی ہونا، وصف نبوت سے متصف ہونا، ایک ہے اعلان نبوت۔ تو وصف نبوت سے متصف ہونا، یہ تمام انبیاء علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی حقیقتاً نبی ہی ہوتے ہیں، لیکن انہیں اپنی نبوت کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے، چاہے وہ گود میں آرڈر آئے تو گود میں اعلان کر دیتے ہیں، چاہے ان کی پیدائش سے پہلے ہی کہہ دیا جائے کہ یہ نبی ہوں گے تو نبی، جیسے کہ یحییٰ علیہ السلام، اور چاہے تو 40 سال تک انتظار کروائیں، 40 سال کے بعد۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا انتخاب ہے، یہ بندوں کا انتخاب۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت بنایا ہے۔ میں نے اشارہ کر دیا تھا میں دنیا میں ہوں صاحب برکت ہوں، آسمانوں پہ چلا جاؤں کیونکہ ابھی آسمانوں پہ ہے نا، وہاں بھی صاحب برکت ہوں، یا باعث، اور جب زمین پر آؤں گا پھر بھی باعث برکت ہوں، صاحب برکت ہوں، کہ میری برکت سے اللہ دجال کو ختم کریں گے، میری برکت سے پوری دنیا سے شرک ختم ہوگا، خنزیر کھانا بند ہوگا، شراب پینا بند ہو جائے گی، اور میں پوری دنیا میں اللہ کے حکم سے پوری دنیا میں دین اسلام کو نافذ کروں گا، اور اس نفاذ اسلام کے 7 سال بعد تک میں زندہ رہوں گا، اور پھر میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ لیکن میرا دنیا سے جانے کے بعد بھی مقام اور مرتبہ یہ کہ میں صاحب برکت رہوں گا، یا باعث برکت ہوں گا، یا ایسا برکت والا ہوں گا کہ میرا ٹھکانہ بھی برکت والا ہوگا۔ اور وہ ٹھکانہ کون سا ہے؟ روضہ رسول، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں انہیں دفن کیا جائے گا۔ تو اب میں یہاں پر ایک نقطہ اپنے ذوق کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ جب ان کا ٹھکانہ جنت، روضۃ من ریاض الجنہ، اور وہ برکت والی جگہ، اور یہ خود برکت والے، تو جو وہاں پر مدفون دوسرے 3 ہیں تو وہ بھی برکت والے ہیں نا جی۔ ہاں جی، وہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، یعنی مجھے حکم دیا کہ میں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں۔ آگے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے یہ بھی حکم ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنوں۔ یہ نصیحت یا یہ جو اللہ کی طرف سے آرڈر ہیں، احکامات ہیں، ان کا اظہار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کہاں پر؟ گود میں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور سرکش اور بدبخت اللہ نے مجھے نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ان تمام دنوں میں مجھ پر سلام اور رحمت ہے، مجھ پر سلام اور، یعنی اللہ کی طرف سے پیغام سلام ہے اور نزول رحمت ہے۔ یہاں بات ختم ہو گئی ان کی گفتگو ابھی فی الوقت۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی کلام سے مراد یہ کہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروایا، عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام میں نے کیا بنایا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا آخری حصہ آگے آئے گا۔ یا رک کر کے میں ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی مواقع پر معصوم نومولود دودھ پیتے بچوں کو گفتگو اور کلام کا سلیقہ سکھایا۔ دیکھیے،
یہ جو زبان سے ہم کلمات ادا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے قوت گویائی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ زبان ہے لیکن قوت گویائی نہیں تو بندہ گنگا ہوتا ہے۔ زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتا، کان ہوتے ہیں سن نہیں سکتا، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھ نہیں سکتا۔ اصل جو صفت ہے، وصف ہے گویائی کی، سماعت کی، بصارت کی، وہ صفت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب وہ صفت جو اللہ دے رہے ہیں، چاہے تو اس صفت کو کسی انسان کے سپرد کر دیں، چاہے وہ صفت کسی جانور کے سپرد کر دیں، چاہے وہ صفت کسی پتھر کے سپرد کر دیں، چاہے وہ صفت کسی درخت کے تنے کے سپرد کر دیں، چاہے وہ صفت کسی گو کو سپرد کر دیں، یہ مالک کی مرضی ہے۔ یہ کس کی مرضی ہے؟ قیامت کے دن مجرمین جب اپنے جرموں سے انکار کریں گے تو اللہ ان کی الیوم نختم علی افواہہم، منہ بند کر دیں گے، زبان نہیں بولے گی۔ وہاں بولے گا کیا؟ وہاں بولیں گے انسان کے ہاتھ، انسان کی آنکھ، انسان کے کان، انسان کا دماغ، انسان کا دل، دیگر اعضاء، یہ بولیں گے۔ اب وہ جو بول رہے ہیں انہیں بولنے کی قوت کس نے عطا کی؟ یہ کون عطا کرے گا؟ یہی بات ان سے سوالن وہ بندہ کہے گا، پھر اس کی زبان بولے گی کہ تم تو دنیا میں بولتے نہیں تھے، ہاتھ سے کہیں گے، آنکھ کو کہیں گے تم تو بولتے، تمہارا کام تو دیکھنا تھا، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو وہ جواب دیں گی اللہ نے ہمیں اسی طرح بولنے کی توفیق دی ہے جس طرح کل کو تمہیں بولنے کی توفیق دی تھی۔ بالکل اسی طرح ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر بول رہے ہیں تو قوت گویائی دینے والا کون ہے؟ خطبے کے دوران جب ممبر پہلی دفعہ بنا، اللہ کے رسول ممبر پر تشریف لے گئے تو خطبے کے دوران صحابہ نے سنا ایک تنا جس پر ٹیک لگا کر رسول اللہ کھڑے ہوا کرتے تھے جو خطبے کے لیے، اب وہ تنا رو رہا ہے اور زور زور سے رو رہا ہے۔ اس کو یہ رونے کی اور یہ آواز نکالنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ گو مکہ کے مشرک کے پاس چھپایا ہوا، اے محمد یہ کیا ہے؟ جواب دیا میں بتاؤں، یہ گو بتائے کہ میں کون ہوں۔ اب گو بولنا شروع ہو گیا، بتایا کس نے؟ اب صفت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو وہ عام معاملات میں بچہ 1.5 پونے 2 سال 2 سال کا ہو جائے پھر اس کی قوت گویائی کھول دے، چاہے تو بعض اوقات ایسے بھی بچے ہماری زندگی میں موجود ہوتے ہیں کہ جو 4 سال تک بولتے ہی نہیں ہیں، پھر بولنا شروع ہوتے ہیں۔ بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنی عمر کے اعتبار سے بہت کم عمر ہوتے ہیں، بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی قدرت سے اس عمر میں بولتے ہیں جس عمر میں عام طور پہ بچہ بولا ہی نہیں کرتا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس طرح کے کئی اور بچے بھی ہیں۔ مفسرین نے اس حوالے سے مختلف اقوال لکھے۔ حدیث مبارکہ میں 3 بچوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک حدیث میں علماء نے کچھ احوال کو سامنے رکھ کر کے، قرآن پاک کے کچھ شواہد کو سامنے رکھ کر کے بتایا کہ یہ بچے جو ماں کی گود میں بولے ان کی تعداد 5 ہے، بعض نے لکھا 6 ہے، بعض نے 11 تک کے لکھا ہے۔ ان میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی شامل کیا ہے تو وہ خود بھی بولے تھے بچپن میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کیا ہے۔ ایک کمزور ترین روایت ہے، لیکن بہرحال اس روایت کا سہارا لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا سر سجدے میں تھا اور آپ کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا تھی، تو گویا آپ نے بھی کلام کیا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 11 بچے ایسے ہیں کہ جو اب تک تاریخی اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جنہوں نے قوت گویائی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اس وقت جب عمومی طور پہ بچے بولا، انہی میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن اندازہ کیجئے کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب تہمت لگ رہی ہے تو بول گواہی کون دے رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، بیٹا گواہی دے رہا ہے۔ جناب جریج یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے اور چاہنے والوں میں سے تھے، بڑے نیک اور عبادت گزار تھے، پر ان کا لمبا واقعہ ہے۔ پھر کسی وقت ان پر جب تہمت لگی، ان پر کسی بدکارہ عورت نے جب تہمت لگائی تو اس بدکارہ عورت کے پاس جو نو مولود بچہ تھا وہی بچہ بول پڑا حضرت جریج کے پاک دامنی کے حوالے سے۔ اصحاب الاخدود جنہیں جو ہے وہ کڑاہوں میں تیل جلا کر کے ڈالا گیا اور ان کو جلایا گیا، یا خندقیں کھود کر کے جن کو جو ہے وہ اپنا شہید کیا گیا، ان تمام لوگوں میں کے سامنے ایک بچہ جو کہ اپنی ماں کو ہدایات دے رہا تھا، جب اس کی ماں کو تیل کے کڑاہے میں ڈالے جانے کی دھمکی دی جا رہی تھی،
تو بچے نے اس آخری ساعت میں کہ جب ماں شک و شبے میں پڑ گئی تو بچے نے کہا ماں جس راستے پہ تجھے ڈال رہے ہیں چلا رہے ہیں یا جس مقام کی طرف تجھے لے کے جا رہے ہیں یعنی کڑھائی کی طرف جلتے ہوئے آگ کے کڑھائی میں ڈالنے کی طرف تو یہ مت سمجھ کہ یہاں تیرے لیے نقصان ہے اس کے آگے جنت ہی جنت ہے. یہ بچے نے بولا تھا اور معصوم بچہ تھا. تو بہرحال اس طرح بہت سارے بچے تو یہ معصوم بچے جو بول رہے ہیں یہ کسی نہ کسی کی گواہی دے رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کی گواہی میں بچہ بولا لیکن قربان جائیے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب ان پر تہمت لگی تو اللہ نے کسی بچے کو نہیں بلوایا. کس کو بلوایا؟ بچے کو نہیں بلوایا بلکہ اللہ خود بول پڑے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم. اور پھر فرمایا کہ تم نے یوں کیوں نہیں کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. چلیے والسلام علیہ. اچھا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں. یہ سچی بات ہے جس میں لوگ کون سی سچی بات ہے کہ یہ مریم کے بیٹے ہیں. مریم کے دو قسم کے لوگ شک کر گئے. ایک یہودی جنہوں نے تہمت لگائی جنہوں نے ان کو بھی شکی کہا. دوسرے خود عیسائی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے بچے ہونے کی حیثیت سے اب نہیں جانتے، وہ تو اللہ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی پیدائش میں دونوں کو شک ہو گیا. ان کو تہمت اور الزام تراشی کا موقع ملا اور ان کو غلو عقیدہ کا موقع ملا. تو دونوں ہی باطل ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ. اب عیسائیوں کے اوپر تردید فرمایا اللہ کو یہ لائق نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے کیونکہ وہ پاک ہے. کیونکہ وہ بیٹا ہونا یا بیٹے کی توقع اور امید رکھنا یہ تو خود نقص اور کمزوری کی دلیل ہے. کہ انسان کیوں اولاد مانگتا ہے؟ بڑھاپے میں کام آئے گی، کاروبار کو چلائے گی، وراثت سنبھالے گی وغیرہ وغیرہ، اسی لیے اولاد مانگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب فنا ہی نہیں ہے، جب بڑھاپا ہی نہیں ہے، جب کمزوری ہی نہیں، نقص ہی نہیں ہے، عیب ہی نہیں ہے، اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ سبحانہ، اللہ اولاد سے پاک. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. یہ عقیدہ بتایا ہے کہ تمہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر شک ہے کہ کیسے بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، یہودیوں اگر تمہیں شک ہے کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے تو ان سے پہلے یحییٰ علیہ السلام پہ غور کرو کہ جیسے ان کو اللہ نے ماں باپ تو تھے لیکن ظاہراً اسباب نہیں تھے، باپ بوڑھا ماں بانجھ، کیسے اللہ نے پیدا کیا اس پہ غور کر لو. چلو اس سے بھی بہت پہلے چلے جاؤ تو تمہاری جو انسانیت اور آدمیت کی ابتدا ہے حضرت آدم علیہ السلام، ان کو دیکھ لو اللہ نے بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کیا. اسی لیے سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسا کہ آدم کی مثال. ایک تو تردید ہو گئی کس پر؟ یہود پر کہ تم ان پر شک نہ کرو کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، نعوذ باللہ کہیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ نے دوسری تردید اسی جملے کے ذریعے سے عیسائیوں پر بھی کر دی کہ تم انہیں اس طرح خرق عادت ما فوق الاسباب پیدا ہونے کی وجہ سے رب نہ مانو. تم اگر رب مانتے ہو اس سے زیادہ پہلے ذرا دیکھو خرق عادت معاملہ یحییٰ علیہ السلام کا تھا، ان سے بھی پہلے آدم علیہ السلام کا تھا. اس لیے فرمایا کہ اللہ جب چاہتے ہیں اذا قضا امرن، جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اللہ فانما یقول له کن، تو اس کو یہی کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. وان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. یہ آیت کریمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا حصہ ہے. یہ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو پھر سے لوٹ رہی. اللہ اسی گفتگو کو بیان فرماتے ہیں اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی کون سا؟ اللہ کی عبادت والا سیدھا راستہ ہے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہی ہے. کون سا؟ اللہ کی عبادت کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کو ماننے کا. فاختلف الاحزاب من بینہم. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے فرقوں نے آپس میں اختلاف کیا. اہل کتاب کے فرقے کون سے ہیں؟ عیسائی اور یہودی.
فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے، یعنی ان کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج سری گمراہی میں ہے۔ مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ آج تو یہ گمراہی کے چکر میں پڑے یا گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن قیامت جس چیز کا آج انکار کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان کی آنکھیں وہ سچ دیکھیں گی، ان کے کان وہ سچ سنیں گے اور انہیں یقین بھی آ جائے گا، لیکن اس وقت کی بصارت اور اس وقت کا یقین کوئی کام نہیں دے گا۔ کام تو یہی تھا جو ابھی تھا۔ آگے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، محبوب ان کو حسرت اور افسوس کے دن سے ڈرائیے، یعنی اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ محبوب ان کافروں کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرائیے۔ معنی یہ کہ جب اس دن افسوس کرنا ہے، حسرت کا اظہار کرنا ہے، اس دن کے حوالے سے آج ہی ڈرا دیجیے، ان سے کہو کہ آج کا ڈرا ہوا کل کام آئے گا، لیکن اگر آج خوف نہیں رکھو گے تو کل کی حسرت اور افسوس کوئی کام نہیں ہے۔ اذ قضی الامر، جب بات کا فیصلہ ہو جائے گا، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، آخری بات اللہ فرماتے ہیں اور ایمان نہیں، اور ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر رہتے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے۔ یہ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ اصل جو دنیا ہے، اس دنیا کے وارث بھی ہم ہیں اور دین کے وارث بھی ہم ہیں، مال کے وارث بھی ہم ہیں اور علم کے وارث بھی ہم ہیں۔ وآخر الدعوہ